لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیو بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 96 تک تلاوت کی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور رب العالمین سب مسلمانوں کو صحیح معنی میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات میں یہودیوں کے بارے میں اور ان کے علماء اور جو پیر تھے ان کا ایک غلط قسم کا دعویٰ تھا. تو اس غلط دعوے کی تردید اس میں بیان کی گئی ہے، رد بیان کیا گیا ہے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے اور ان کے جو پیروکار ہیں، فالورز ہیں، مرید ہیں، وہی جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جس کا وہ اقرار کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. کبھی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں لن يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارا، کہ جنت میں تو کوئی داخل نہیں ہوگا یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ. تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے انہیں چیلنج کیا اور مباہلہ کا چیلنج کیا. کہا کہ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. قل ان كانت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان كانت لكم الدار، اگر تمہارے لیے یہ آخرت کو ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً تنہا، صرف آج بھی خاص کر کے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، یعنی لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے اللہ کا گھر ہے، آخرت کا گھر تمہارا ہے. تو پھر فرمایا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سو پھر موت کی تمنا کرو، وش کرو، مرنے کی آرزو کرو، خواہش کا اظہار کرو مرنے کی. کیونکہ مرنا تمہیں یقین ہو گیا کہ جنت تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، پھر دنیا کے جنجال میں اس مصیبت میں بیٹھ کے کیا کرو گے؟ تمنا کرو کہ تمہیں موت آئے اور چلے جاؤ. تفسیر مظری میں ہے کہ اس دعوے میں تم سچے ہو تو موت مانگو، موت مانگو، اس لیے کہ جس آدمی کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے آخرت ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے اس کی مرضی کی زندگی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے تو موت کی تمنا کرنی چاہیے. تو موت کے بارے میں، اب موت کیا چیز ہے؟ موت اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے، تفسیری مظری میں ہے کہ موت کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ موت جو ہے یہ مومن کا تحفہ ہے، گفٹ ہے. اور اس طرح
ایک دوسری روایت آتی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ موت جو ہے یہ مومن کے لیے پھول کی حیثیت رکھتا ہے، پھول ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ موت جو ہے یہ ایک پل ہے، برج ہے، جو دوست اور دوست کو ملاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے ملنے کا یہ ایک ذریعہ ہے، تو اس لیے دوست کو دوست سے ملاتی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ایک دوسری آتی ہے کہ فرمایا کہ اگر یہودی اس موقع پر اللہ نے کہا فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر، اگر یہودی اس وقت موت کی تمنا کر لیتے تو ان کے گلے خود بخود گھٹ جاتے، اور فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر کوئی یہودی باقی نہ رہتا، سب کے سب کے اوپر موت طاری ہوتا اگر اس وقت اللہ کے اس چیلنج کو قبول کرتے۔ فرمایا تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ جنت تمہارے لیے ہے، موت کی تمنا کرتے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ لکھا ہے مفسرین نے کہ موت کی تمنا کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ عام حالات کسی کو تھوڑے سے حالات مشکل آتے ہیں تو موت کی دعائیں کرتا ہے، خدا مجھے مار دے، اس قسم کی دعائیں کرتا ہے، تو کوئی آئے گی اس طرح کہنا موت طلب کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ حالات کی مشکل گڑی میں پھنس جائے تو موت کی تمنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی مصیبت میں مالی ہو، جسمانی ہو، اولاد کی ہو، اہل و عیال، رشتہ داروں کی ہو، فیملی میٹرز ہو، ان سارے سب کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، موت مانگنا جائز نہیں ہے، موت مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پہ دلیل دیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ مصیبت کے سبب کوئی بھی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے، ہاں اگر کسی کو موت مانگنی ہے، تمنا کرنا ہی ہے تو فرمایا ان الفاظ سے کہے، الفاظ بتائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ الفاظ کہے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے اٹھا، مجھے کیا کر لے، اٹھا لے۔ تو اس طرح دعا کرے، اس کے علاوہ موت مانگنا، دعا کرنا کہ اللہ تو مجھے مار دے، اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اب یہاں پر دوسرا سوال ہے کہ موت بہتر ہے یا زندگی بہتر ہے؟ ظاہر ہے موت مانگے کہ مرنا اس کے لیے بہتر ہے، زندگی مانگے زندگی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر بخاری اور مسلم کے حوالے سے تفسیر مزید میں ایک روایت ہے، فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے، اور عمر جو ہے انسان کی زندگی جو ہوتی ہے یہ خیری بڑھاتی ہے، تو اس لیے زندگی جو ہے موت سے بہتر ہے کہ جتنا عرصہ انسان زندہ رہے گا، چلو نماز پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، صدقہ خیرات کر لیا، کسی کے ساتھ اچھی بات کر لی، سلام کر لیا، جزاک اللہ کے لیے، لیکن نیکی کے کام کچھ نہ کچھ تو ہوتے رہتے ہیں، تو گویا عمر جو ہے یہ خیر کو بڑھاتی ہے زندگی کے اندر۔ تو ایک دوسرا ابو ہریرہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یہ شخص یا تو نیک انسان ہوگا، جب نیک ہے تو ظاہر ہے جتنی زندگی ملے گی اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، اور اگر کوئی برا شخص ہے تو برائی کی وجہ سے برا ہے، گنہگار ہے، فاسق فاجر ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق دے دے، گناہ سے بدی سے جان چھوٹ جائے، باز آ جائے، رک جائے، تو اس لیے فرمایا موت کی تمنا نہ کیا کرو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ تم موت کی تمنا نہ کرو اور نہ موت کے آنے سے پہلے اس کی دعا کیا کرو، دعا بھی مت کرو کہ اللہ مجھے مار دے، اللہ مجھے موت دے، یہ مت کہا کرو، یہ مت کہا کرو۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ موت آنے کے بعد آدمی کے تمام اعمال سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی نیکی کا یعنی اس کے لیے نیکی کے آمدن کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، آمدن کے ذریعے سارے بند ہو جاتے ہیں، نیکی ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا مومن کی عمر خیر اور نیکی ہی بڑھاتی ہے، نیک خیر اور نیکی بڑھاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کسی وقت انسان کے اوپر ایسے حالات ہوتے ہیں تو موت کی تمنا کس وقت جائز ہے، کس وقت انسان کر سکتا ہے اور کس وقت
یہ صورتحال ہے کہ انسان فیملی میٹر، مشکل حالات ہوں، مسائل ہوں، مصائب ہوں، ایسی صورت میں موت کی تمنا بالکل جائز ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں کس وقت موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ تو اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دینی فتنے کا اندیشہ ہو، ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے، پھر اس وقت انسان چاہے موت کی دعا کر سکتا ہے، موت مانگ سکتا ہے۔ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت تفسیر مظری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ کہا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ اللہ، کہ جب آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہیں، اللہ جب آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہیں تو مجھے فتنے سے محفوظ فرما کر اپنے پاس بلا لیں، اپنے پاس بلا لیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی تفسیر مظری میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی، تو دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ میری قوت جو ہے یہ کمزور ہو چکی ہے، کمزور ہو چکے تھے، آخر بڑھاپا آ گیا تھا کافی عمر میں، اب وہ بڑھاپا آ گیا تو کہنے لگے میری قوت کمزور ہو گئی اور میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور فرمایا کہ میری رعیت، میری حکومت پھیل چکی ہے، اور کہتے کہ اللہ مجھے صحیح سالم، بلا کسی کو تکلیف دیے، بلا کسی کے اوپر ظلم کیے ہوئے اور کسی کے حق کو ضائع اور اس کے حق میں کوتاہی کیے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو موت آ گئی، چل گیا۔ تو گویا فتنہ اور فساد کا موقع ہو تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے، موت کی تمنا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 6 خصلتیں، 6 چیزیں دیکھو، 6 چیزیں دیکھ لو، اس وقت موت کی تمنا، پھر مانگو، موت مانگو، پھر اللہ سے کوئی اللہ اٹھا جائے۔ ایک فرمایا پہلی بات کہ جاہل اور بے وقوف حکمران بن جائیں، اور یہ بھی ساتھ روایت میں آتا ہے کہ لڑکوں کی حکومت آ جائے، کیونکہ لڑکے جو ناسمجھ ہوتے ہیں، جوانی کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے، وہ تو سمجھدار نہیں ہوتے، بے وقوف ہوتے ہیں، اور اپنی جوانی ہو جو اس کے جذبے میں سب کچھ کر لیتے ہیں، غلط کام کر لیتے ہیں، تو فرمایا ایسی۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا کہ جب حکم کی بے ہو، فیصلے بکنے لگے، جج بک جائے، خرید و فروخت و فیصلوں کی، اس وقت موت کی تمنا کرے۔ جج بکتے ہوتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ بکتے ہیں، پیسے لیے اور فیصلے کیے، تو فرمایا جب حکم بکتا ہے، فروخت ہو جائے اس کا فیصلہ، تو اس وقت بھی کیا ہے یہ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا شرط کی کثرت ہو جائے، شرط لگانا، چھوٹی سی بات میں شرط لگاؤ، آج کل بھی اس طرح ہی اکثر ہو گیا، کثرت ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی بات شرط لگاتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو مجھے آپ یہ کھلاؤ گے، اگر ایسا ہوا تو میں آپ کو یہ کھلاؤں گا، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، آپ نے یہ کیا تو میں آپ کو یہ دوں گا، تو یہ شرط، تو یہ شرط لگانا کثرت سے ہو جائے تو فرمایا اس وقت موت کی نہیں دعا۔ یہ فتنے کا زمانہ ہوگا، فتنے کا زمانہ۔ اسی طرح فرمایا کہ قرابت، رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں، خونی رشتے، یہ اس کے تعلقات ٹوٹنے لگ جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے، رشتوں کا خیال نہ رکھا جائے، تو ایسی وقت میں پھر کیا ہے، موت کی تمنا۔ اور فرمایا کہ خون ریزی عام ہو جائے، بات بات پہ لڑائی ہو، بس بندوق نکالی، دس 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 ختم کر دی، احترام ہی نہیں خون کرا، وہ کہتے ہیں خون سفید ہو گئی، یہ حالت ہو جائے، اس صورت میں کیا 6 خصلتیں بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت اگر ایسے حالات ہو گئے تو پھر موت کی تمنا، پھر دعا موت مانگو۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے موت کے لیے تمنا کے لیے، فرمایا کہ جب انسان کو اللہ رب العالمین سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، اللہ سے ملنے کا، جس کے اپنے اعمال اتنے اچھے ہیں، اتنا نیک اور پارسا انسان ہے، اور حد مقام کے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچ چکا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے، تو شوق ملنے کا، تو اس صورت میں موت کی یہ دعا کر سکتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا، فتمنوا الموت، اگر تمہیں واقعتاً اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، تو پھر اللہ سے موت مانگو نا، کیوں نہیں مانگتے؟ اور دوسرا
اب یہاں دوسری تفسیر مظہری میں ایک دلیل دوسری بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا آخری وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر یہ بات سنا کرتی تھی کہ جب بھی کسی نبی کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو موت کے وقت آنے سے پہلے انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا کہ یہاں سے جانا چاہتے ہو. کہنے لگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مرض الموت جو اس میں شدت آئی, بڑھ گئی موت بیماری کی شدت آئی, تو فرمانے لگی کہ میں نے سنا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا انبیاء میں سے ہیں, صدیقین میں سے ہیں, شہداء میں سے ہیں, صالحین میں سے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ میں نے سنے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ گیا اور آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے اور آپ کو اختیار مل چکا ہے اور آپ نے اللہ رب العالمین کے ہاں جانا پسند کر لیا. اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں لیٹے ہوئے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتی اور آپ کے اوپر بے ہوشی تاری تھی, بے ہوش تھے اور بے ہوش تھے تو آپ کے بدن پر ہاتھ پھیرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کلمات سے دعا کیا کرتی. کیا دعا؟ فرمایا اذهب الباس رب الناس, اذهب الباس, اے اللہ تکلیف کو دور کرے لوگوں کے رب تکلیف کو دور, یہ دعا کرتی. اور جو ہی حضرت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ ہوا, بے ہوشی ختم ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا بے ہوشی سے ہوش میں آتے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جاری ہوا اللہم رفیق ڈالا کہ اللہ میں تیرے پاس آنا تھا, اللہ میں تیرے پاس آنا تھا. اس صورت میں انسان کیا ہے جب اللہ رب العالمین کے ساتھ ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے تو اس صورت میں موت کی تمنا. اور اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے. اور فرمایا جو اللہ رب العالمین سے ملنے کو مکروہ سمجھتا ہے, برا سمجھتا ہے, تو رب العالمین بھی اس سے ملنے کو برا سمجھتا ہے, اس سے ملنے کو برا سمجھتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے کہا اے اللہ کے رسول, ہم میں سے تو ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے, کون موت کو پسند کرتا ہے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کو برا چاہنا, اس کا یہ مطلب فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جب مرنے کے قریب ہوتا ہے, جب اس کے اوپر موت آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ کی طرف سے اس کو اس کے اعزاز کی خوشخبری دی جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ مقام ملنے والا ہے. تو اس وقت وہ ایمان والا مومن بندہ فرمایا اس کو آخرت سے زیادہ دوسری کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی, پسند نہیں ہوتی. وہ چاہتا ہے کہ اب مجھے موت آ جائے اور میں چلا جاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس کی دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے چہرے مسکرا رہے ہوتے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ نظر آتی ہے, اس لیے کہ ان کو مقام ان کا دکھایا جاتا ہے, ان کا مرتبہ ان کو دکھا دیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے وہ چاہتا ہے. تو فرمایا اس وقت اسے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ملاقات پسند ہوتی ہے, اور جب اس کو اللہ سے ملنا پسند ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین کو بھی اس سے ملنا کیا ہو جاتا ہے, پسند ہو جاتا ہے. اللہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس بندے سے ملاقات ہو, اس کو پھر اپنے پاس کیا ہے بلا لیتے ہیں. اور کافر کی جب موت آتی ہے تو کافر کے موت کے قریب آنے کے وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو عذاب دکھایا جاتا ہے, اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے کہ موت کے بعد تو نے کہاں جانا. اس وقت وہ شخص سب سے بری چیز اس کو اس حالت میں اس کو آخرت کی طرف جانا سب سے برا لگتا ہے. وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی ملے, اور خواہش کرے گا زندگی, اور جب اس کو
آخرت کی طرف جانا مبغوض ہوتا ہے، اللہ سے ملنا مبغوض ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس شخص سے ملنا سب سے زیادہ برا ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ پھر اسی حال میں کیا ہو جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، لیکن اللہ سے اس سے ملنے کی ہے۔ تو اس لیے تو فرمایا کہ جب انسان اللہ رب العالمین سے ملنے کا شوق اشتیاق ہو، ایسی صورت میں بھی موت کی کیا ہے، تمنا کی جائے۔ تو آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ کہ یہ یہودی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے چہیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو، آرزو کرو۔ تو فرمایا ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْا، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا، وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ ہرگز اس کی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے اپنے کرتوتوں کی، کہ جو دنیا میں ان کے کرتوت کیے، انہوں نے برائیاں کی، تو اس برائی کے بعد یہ کیسے رب العالمین کو منہ دکھائیں گے، کس منہ سے رب العالمین کے سامنے حاضر، اس لیے یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے بالظالمین، ظالم گنہگاروں کو۔ ولا تجدنہم، اور تو دیکھے گا احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص علی حیات دنیا کی زندگانی کے اوپر، زندگی کی دنیا کی جو زندگی ہے سب سے زیادہ حریص، چاہنے والا، گریڈی، لالچی۔ فرمایا وہ من الذین اشرکوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ان یہودیوں کو۔ فرمایا ایود احد، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنہ، اس کو 1000 برس کی زندگی دی جائے، 1000 برس کی زندگی دی جائے۔ فرمایا وما هو بمزحزحہ من العذاب، اتنی لمبی عمر بھی پالے تو یہ لمبی عمر کا پانا بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے، ان یعمر، کتنی لمبا جینا بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، کیونکہ کفر کی حالت میں 1000 سال زندہ رہ جائے، کفر کی حالت میں یہ ہو تو اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ایمان کی حالت کی زندگی، چند لمحوں کی زندگی جو ہوتی ہے، وہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دیتی ہے۔ ادھر سے کلمہ پڑھا، ادھر سے موت آ گئی، ایک چھوٹا سا بھی نیکی کا کام نہیں کیا سوائے کلمہ پڑھنے کے، اللہ رب العالمین سے جنت رب العالمین سے دعائیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو دین اسلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين۔ ہمارا بیت میں قبول و مقبول بنا، اس بیت میں پورا اجر نصیب فرما، خاتمہ خیر نصیب فرما، جو کہا جو سنا یا الہ العالمین اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر فروزہ اسکندر صاحب بیمار ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفقت کا سایہ یا پوری امت کو عطا دے، قائم و دائم فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اللہ